ناظرین، پاکستان اس ٹائم مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف آدھے سے زیادہ ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے، لوگوں کے گھر اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ ہر شے کی قیمتوں میں کئی سو گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم مہنگائی 45 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل خبر اول کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ امپورٹڈ حکومت اس ٹائم بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت ابھی تک عوام کو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی ناکامی اور نااہلی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ مزید کہنا تھا کہ اب تو چھینک بھی IMF سے پوچھ کر مارنی پڑتی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اب دنیا پاکستان کی امداد نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری طرف حکومت اپنی ناکامیوں اور نااہلیوں کا سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ سب عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ آج سے 7-8 ماہ پیچھے جائیں تو یہی شہباز شریف اور PDM کے دوسرے رہنما مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے۔ پورے الیکٹرانک میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ عمران خان نے غریبوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ اس ٹائم کہتے تھے کہ عمران خان کو ملک چلانا نہیں آتا، اس کے پاس تجربہ کار ٹیم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی 7% تھی اور آج تجربہ کار لوگوں کی حکومت میں مہنگائی 27% ہے۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 150 روپے تک تھیں تو میڈیا نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ آج مہنگائی 27% ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 250 روپے تک پہنچ چکی ہیں، تو اب میڈیا بالکل خاموش ہے۔ اب میڈیا کو مہنگائی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پہلے نون لیگ اور PDM کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت دو، عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے پاس تجربہ کار لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، ہم مہنگائی کنٹرول کر کے اور ملک کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے۔ حکومت کی تجربہ کاری پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں یہ رواج تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کی شادی نہیں کی جاتی تھی اور پورے خاندان کے لوگ اسے تایا تایا کہا کرتے تھے، اور تائے کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ سمجھدار اور قابل سمجھا جاتا تھا۔ خاندان کے کسی بھی اہم اور پیچیدہ مسئلے میں تائے کے ساتھ مشورہ کیا جاتا اور تائے کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی۔ اس زمانے میں گھر کے استعمال کے لیے پانی عورتیں کنویں سے بھر کر لایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب عورتیں کنویں سے پانی بھر کے لائیں تو گھڑے میں ایک ڈڈو یعنی مینڈک آ گیا۔ اس ٹائم لوگوں کو مینڈک کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تھا۔ گھر والوں نے جب گھڑے میں کوئی شے دیکھی تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ گھڑے میں کیا چیز آ گئی۔ سب نے کہا کہ تائے کو بلا کے لاؤ، وہ آ کے بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تایا اس ٹائم کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا، چنانچہ سارے گھر والے تائے کے پاس بھاگے اور کہا کہ جلدی گھر آؤ، پانی میں پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے۔ تایا صاحب بھاگے بھاگے گھر آئے اور آ کر گھڑے کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گھڑے میں موجود جاندار شے یعنی مینڈک کی طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد ہنسنا شروع کر دیا۔ گھر والے بڑے حیران ہوئے۔ سارے گھر والوں نے کہا کہ تایا جی، آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ روئے کیوں اور بعد میں ہنسے کیوں؟ تائے نے کہا کہ میں رویا اس لیے تھا کہ اگر میں مر گیا تو آپ کو ایسی باتیں کون بتایا کرے گا، اور ہنسا میں اس لیے تھا کہ پتہ مجھے بھی نہیں یہ کیا چیز ہے۔ وہی حال اس ٹائم PDM اور شہباز شریف کا ہے۔ پہلے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ عمران خان کو ملک چلانا نہیں آتا، ہمیں حکومت دو، ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، ہم ملک چلا کر دکھائیں گے۔
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اب حالات ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، پورا پاکستان ان کی جان کو رو رہا ہے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ملک کا اور عوام کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔